آخرت کا پرچہ، یہ امتحان، یہ پرچہ، یہ انسان کو ایک ٹینشن میں ڈال دیتی ہے. جیسے جب سال کے بعد یا 6 مہینوں کے بعد کسی کا سیمسٹر وائز، کسی کا سالانہ جب امتحان ہوتا ہے نا، تو اس کا ایک پورا سلیبس پڑا ہوتا ہے. وہ اس تمام پر بہت خواری کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے. لیکن جب امتحان کے ڈیٹ جتنے قریب آتے ہیں اتنے اس پر ٹینشن بڑھتی جاتی ہے. کیا پتہ کہاں سے آیا ہو، کس سیشن پر زیادہ زور دوں، کہاں سے زیادہ یاد کروں، کون سے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون سے موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، اس سے ہو سکتا ہے، اس سے ہو سکتا ہے. یہ ٹینشن، یہ کشمکش اس کے ذہن میں رہتی ہے. اور جب وہ ایگزام ہال میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اور کوسچن پیپر انسٹرکٹر یا استاد لے کر آ رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم اس کی کیفیت عجیب ہی ہو جاتی ہے. وہ ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے کہ اب اس میں کیا لکھا ہوگا. کوئی پڑھ کر لے کر نیچے رکھ دیتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو کوئی دعائیں پڑھتا ہے، اور پھر آنکھیں بند کر کے اس پر نظر دوڑاتا ہے کہ ہاں بھائی، اس میں سے کون کون سے سوال اب میں کر سکتا ہوں، کون کون سے مجھے آتے ہیں اور کون کون سے مجھے اور ٹینشن دیں گے. کیونکہ پرچہ، امتحان، یہ ہوتا ہی ٹینشن کا کام ہے. تو پھر سوچ لیں آخرت کا پرچہ کتنا سخت ہوگا. وہ پرچہ جس میں ہمارے تمام اعمال آئیں گے، اس میں ہمارا دین آئے گا، ہمارے معاملات آئیں گے، ہمارے ازواجی زندگی، ہمارے اندر کی، ہمارے باہر کی، ہمارے دفتر کی، ہمارے کھیتی کی، جس میں ایک ایک چیز کا سوال آ سکتا ہے. وہ کتنا سخت ہوگا، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ جیسے کہ دنیا کے پرچے کے بارے میں اگر کوئی ہمیں پرچہ آؤٹ ہو جائے نا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے. بھلے وہ سیمسٹر میں 100-200 سوال ہوں اور اس میں وہ ہمیں 50 سوال بھی دے لے کہ پرچے میں ابھی 5 یا 6 یا 10 سوال آئیں گے، تو اس پر بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں. اس پر بھی ہم اس کو پیسے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، 200 سوال ہے سیمسٹر کے اور تم نے مجھے 50 کا دے دیا، یہ بھی بہت ہے، اس میں گزارا کر لوں گا. اس سے اگر 25 ہو جائے، 20 ہو جائے، اور اگر ایگزیکٹ پرچہ ہی ہو جائے تو پھر تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی. پھر ان سوالات کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس پر پھر صرف پاس ہونا نہیں، پوزیشن ہونے کا انتظار ہوتا ہے. جی جناب، اگر اب میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ رب العزت نے آخرت کا پرچہ آؤٹ کر دیا، اور اس پوری زندگی پر اگر نظر دوڑائی جائے نا، عبادات میں اگر صرف نماز ہی لیا جائے، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی صرف نماز پر اگر سوچا جائے نا، اسی کے مطابق اگر پرچہ آ گیا، فرض کر لو کہ فرائض کتنے ہیں، اس کے واجبات کتنے ہیں، کس سے مکروہ ہو جاتا ہے، کس پر سیدھا سوا لازم ہو جاتا ہے، تمام چیزوں کا کتنا سخت ہوگا. اس طریقے سے پھر اگر حج، روزہ، زکوٰۃ پر وہ رحیم ذات پرچہ آؤٹ بھی کر دیا اور بہت آسان کر دیا. صرف 3 سوال، قبر میں صرف 3 سوال، پھر اس کے بعد حشر میں 5 سوال. یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ تاکہ آپ اس کے لیے تیاری کر لو اور پوزیشن بنا لو. قبر کے سوالات کیا ہوں گے؟ تمہارا رب کون ہے؟ اب انسان کو بڑا عجیب لگتا ہے نا کہ بہت آسان سی بات ہے، میں اسے کہہ دوں گا کہ میرا رب اللہ ہے. نہیں بھائی، جب اللہ کے احکامات کو لے کر چلو گے نا دنیا میں، تو پھر یہ لفظ اللہ بولنا آسان ہو جائے گا. پھر جب تم سے پوچھا جائے گا نا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو انسان تو سوچتا ہے کہ ایک دم سے میں بول دوں گا کہ دین اسلام، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے دین اسلام پسند کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس دین کے مطابق اگر اپنی زندگی گزاری ہوگی
اس دین کے مطابق اپنے رب کو راضی کیا ہوگا تو پھر آپ کے منہ میں آئے گا، پھر یہ لفظ اسلام کہنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تیسرا، تمہارا نبی کون ہے؟ اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو محبت ہوگی، اس کے سنت سے، اس کے طریقوں سے آپ کو محبت ہوگی، اور آپ نے اس زندگی میں اس کو اپنے اوپر لازم کیا ہوگا، تو پھر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسانی سے بول پاؤ گے۔ یقین جانو کتنے آسان سوال ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اپنے دین کو جاننا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ اس طریقے سے حشر میں پھر تمہاری زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال، اپنی عمر کہاں گزاری؟ یہ عمر جو ہے نا، ہمیں زندگی جو ملی ہے تو یہ امانت ہے اس رب کی طرف سے، یہ اس کا سوال ہوگا۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ایسے آ گئے بس صرف اور صرف صبح اٹھے، کام پہ چلے اور زندگی گزر گئی، نہیں۔ پھر زندگی میں ایک وقت آتا ہے جس میں انسان کو اللہ نے ایک طاقت دی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے جوانی۔ تو جوانی کن کاموں میں خرچ کی؟ اس کے متعلق اسپیشل سوال ہوگا۔ جوانی کس کام میں خرچ کی؟ جوانی وہ ٹائم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک عجیب سی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ ہر ایک کام کر سکتا ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے۔ اور جوانی کی عبادت اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ جیسے سونا، تھوڑی سی عبادت پر بھی اللہ بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جوانی میں جو انسان کرتا ہے، اگر بڑھاپے میں وہ عمل نہ بھی کر پائے تو پھر بھی اس کو اللہ رب العزت وہی ثواب دیتا ہے جو جوانی میں اس نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے اور اس کو ملتا ہے۔ اور تیسرا، پھر مال کہاں سے کمایا؟ یہ نہیں کہ ہم آزاد ہیں، آج لوگوں کو دھوکہ دیں، آج جو ہے جھوٹ بولے، فریب کرے، دھوکہ دہی سے، ظلم سے ہم مال کماتے ہیں۔ نہیں بھائی، اس کے بارے میں اللہ کہے گا، پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا۔ صرف کمایا نہیں، پھر خرچ کہاں کیا؟ نیکی سے کمایا پر بدی پہ خرچ کیا تو بھی پکڑ ہوگی۔ اور اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ یہاں سوچنے کی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے تو ہم دین سیکھتے نہیں ہیں کہ پھر اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ نہیں بھئی، یہ تم پر لازم ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی سیکھنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ صبح سے شام تک جو زندگی گزارتے ہو، اس کا علم حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس میں اپنے رب کو جانو، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پہچانو، حلال کو حلال سے اور حرام کو حرام سے پہچانو، اور اپنے اوقات کو پہچانو، اس میں عبادات کو پہچانو، اس میں معاملات کو پہچانو۔ میں اپنی خوشی، اپنے غم، ہر ایک عمل میں کیسے اپنے رب کو راضی کروں، کیسے میں اپنے جو ہے صرف نماز عبادت نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا، ہمارا کاروبار کرنا، ہر ایک چیز عبادت بن سکتی ہے اگر وہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو۔ تو علم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں، بس اس پر عمل ضروری ہے۔ تو اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اس لیے تو اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں نا، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ آج زندگی ہے اپنے سجدوں میں اللہ کو بسا لے، اپنے دل میں اللہ کو بسا لے، اور اپنی ضرورتیں صرف اپنے رب کے سامنے رکھے، وہ ہماری رہنمائی بھی فرمائے گا اور وہ ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا، اور چھوٹے سے 3 سوال اور پھر 5 سوال، اور قبر اتنا کشادہ کہ اس میں جنت سے کھڑکی کھل جائے گی اگر کامیاب ہو گئے۔ نہیں تو بہت سخت جگہ ہے، کیڑے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، بہت سخت جگہ ہے۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی نیک آدمی قبر میں رکھا جاتا تو قبر سے کہتے تیرا آنا مبارک، اب تو میرا سلوک دیکھے گی، میرے اوپر جتنے بھی لوگ چلتے تھے سب میں تو مجھے پسند تھا۔ پھر وہ اس حد تک کھل جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اور جنت سے کھڑکی کھل جاتی ہے۔ مگر جب بد نصیب اس میں جاتا ہے، گناہ گار جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے تیرا آنا نامبارک، تو نے برا کیا کہ آ گیا، تو میری پکڑ دیکھے گا۔ پھر وہ اس کو ایسے جکڑ دیتا ہے کہ
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملائے اور انگلیاں جیسے ایک دوسرے میں قریب ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے اس کی پسلیں ایک دوسرے میں پھنس جائے گی. پھر اس پر بچھو سانپ مسلط کیے جائیں گے. ایک ڈنگ اس کو جب وہ مارے گا وہ سانپ تو وہ زمین میں دھس جائے گا. اگر وہ اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی, اس کی آنکھوں میں شعلے نظر آئیں گے. اور وہ جب نماز نہ پڑھی ہوگا نا تو ایک نماز سے دوسرے نماز تک اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا. اس طریقے سے ہر عمل میں جس نے کوتاہی کی ہوگی اس کے مطابق اس کو عذاب ملے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ مجھے اور آپ کو اس آخرت کے پرچے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.